اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا 184 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تا 187 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ، ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامتی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ آیت نمبر 186۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیر وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آیت نمبر 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ دنیا کی حقیقت اس مبارک جملہ نے بے حجاب کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتوں ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے اور اس فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ وقت اخیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی۔ اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت مضرت رساں ہوا۔ حضرت سعد بن جبیر نے فرمایا کہ دنیا طالب و دنیا کے لیے متاع و غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ یہ مضمون اس آیت کے اوپر کے جملوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض اور نقصان اور مصائب اور امراض و خطرات و قتل و رنج غم وغیرہ سے، تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصائب و شدائد پر انہیں صبر آسان ہو جائے۔ یہود و نصارہ معصیت سے اللہ تعالیٰ نے علماء توریت و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح مشورہ کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، اور رشوتیں لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا
جو توریت و انجیل میں مذکور تھے۔ علم دین کا چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ مسئلہ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔